پیارے دوستوں، یاد رہے طلاق حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام ہے. یعنی طلاق دینا جائز تو ہے لیکن طلاق کو پسند نہیں کیا گیا ہے. بیوی کو نکاح سے آزاد کرنے اور نکاح کی پابندیاں ختم کر دینے کا نام طلاق ہے. آج ہم آپ کو طلاق کا ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ بتائیں گے جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے. اس ویڈیو کو لائک بھی آپ ضرور کر دیں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی ضرور کر دیں. اور پیارے دوستوں، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری تمام مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے. پیارے دوستوں، ویڈیو میں بتائے گئے نام بدل کر آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں. یہ واقعہ عمار نام کے ایک شخص کا ہے. عمار کہتا ہے کہ ایک بار صبح کا وقت تھا اور میں اپنی بیوی کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ کر رہا تھا. میں نے تو سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو ندا کے بارے میں بتا کر ہی رہوں گا. 3 مہینے سے ایک لڑکی جس کا نام ندا تھا وہ میری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی تھی اور میں روزانہ اس کے ساتھ وقت گزارا کرتا تھا. میں ندا کے ساتھ کتنا خوش تھا. میں نے تو سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا. کئی دنوں سے لگاتار کوششیں کر رہا تھا مگر کہہ نہیں پا رہا تھا. لیکن آج میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی بیوی کو سب کچھ بتا دوں گا. میں بولا، بیگم بس میرا اور تمہارا ساتھ یہیں تک تھا. میں اب اور کسی کو دل سے پسند کرتا ہوں اور ہم دونوں شادی بھی کرنے جا رہے ہیں. میں تمہیں کچھ دنوں میں طلاق دے دوں گا. یہ سن کر میری بیوی دھیرے سے بولی تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ دیکھ کر وہ غصے میں آ گئی اور کھانا چھوڑ کر اپنے اوپر والے کمرے میں چلی گئی. میں نے سوچا کہ میں نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے. جس کے بعد میں اس لڑکی سے محبت کرتا تھا اس کے گھر چلا گیا. شام کو میں گھر پر وکیل کو بھیج چکا تھا جس نے میری بیوی کو بتایا کہ طلاق کے بعد اس کے گھر کی مالکن وہ دوسری لڑکی ہوگی اور تمہارے شوہر کے کاروبار میں سے بھی تم کو اور تمہارے بچوں کو حصے دار سمجھا جائے گا اور حصہ بھی ملے گا. لیکن میری بیوی نے سب کچھ لینے سے انکار کر دیا. وکیل نے مجھے فون کر کے بتایا کہ آپ کی بیوی سب کچھ لینے سے صاف صاف انکار کر رہی ہے. مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. رات کو جب میں گھر لوٹا تو میں نے دیکھا میری بیوی کمپیوٹر ٹیبل پر بیٹھ کر کچھ لکھ رہی ہے. میں نے دھیان نہیں دیا اور ندا کے بارے میں سوچتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا اور سو گیا. صبح کو اٹھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی. میں نے دیکھا کہ میری بیوی ابھی تک اسی ٹیبل پر بیٹھی کچھ لکھ رہی تھی. میں اس کے پاس گیا اور پوچھنے لگا کہ کیا کر رہی ہو. یہ سن کر اس نے کہا، اب مجھے طلاق دے دو لیکن میں 2 شرطیں آپ کو ماننی پڑیں گی. میں نے بولا ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ میری پہلی شرط، آپ مجھے 1 مہینے کے بعد طلاق دیں گے. تب تک ہم ایسے ہی رہیں گے تاکہ ہمارا بیٹا سمجھے کہ ہم میاں بیوی ہیں کیونکہ اس کے اگلے مہینے ایگزام تھے. دوسری شرط، آپ روز صبح مجھے کمرے سے اسی طرح اٹھا کر ناشتے کی ٹیبل پر لے کر بٹھاؤ گے جیسے شادی کے پہلے دن لے کر آئے تھے. عمار کہتا ہے کہ یہ سن کر میں نے سوچا کہ کتنی پاگل ہے. میرے سے کوئی پیسہ، گھر، کاروبار بھی قبول نہیں کر رہی. اس کی ایسی شرطوں سے کیا فرق پڑ جاتا ہے. اس لیے میں نے اس کی بات مان لی اور اس کے بعد میں ندا کے بارے میں سوچنے لگا اور میں نے یہ سب کچھ ندا کو فون کر کے بتا دیا. یہ سن کر ندا بہت زیادہ ہنسنے لگی کہ تمہاری بیگم بیچاری سٹیا گئی ہے، یعنی پگلا گئی ہے. مجھے ندا کے اس طرح ہنسنے پر تھوڑا غصہ آیا. خیر، مہینے کا پہلا دن آیا تو میں نے صبح اپنی بیوی کو گود میں اٹھایا. مجھے عجیب لگ رہا تھا، ہنسی بھی آ رہی تھی. اتنے میں میرا بیٹا آ گیا. وہ خوشی سے تالیاں بجانے لگا. ہم لوگ ہنس پڑے. ٹیبل پر بیوی کو چھوڑا اور ناشتہ کیا. اس کے بعد بیٹا اسکول چلا گیا. میں اپنے آفس اور بیوی اپنے دفتر چلی گئی. کچھ بھی نہیں بدلا. میں اسی طرح ندا کے ساتھ تھا. بس روزانہ ایک بار بیوی کو گود میں اٹھا کر ٹیبل پر چھوڑ دیتا تھا اور اس سے میرا بیٹا بہت زیادہ خوش ہوا کرتا تھا. لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ میری بیوی کا وزن دن بدن کم ہوتا جا رہا تھا. ایک دن میں نے اسے اٹھایا تو مجھے لگا کہ اسے بخار ہے. میں نے پہلی دفعہ اس کی حالت جب خراب دیکھی تو مجھے اپنے اوپر غصہ آیا کہ میں نے اس کی اتنی فکر کہیں نہیں کی جتنی مجھ کو کرنی چاہیے تھی. خیر، اگلے دن میں نے اس کو اٹھایا اور اس نے میرے گلے میں باہیں ڈالی تو مجھے اس پر بہت زیادہ
प्यार आ गया। मैं उसकी महक को अपने अंदर जज्ब कर रहा था। मेरा बेटा भागता हुआ आया। उसने रोज का ये खेल बनाया हुआ था कि सुबह को भागकर आ जाया करता था और कहता था, पापा मम्मा को उठाओ ना, और फिर नाचता कूदता रहता था। मेरी हर सुबह पहले से बेहतर होने लगी थी। आखिर वो दिन भी आ पहुंचा। मैंने अपनी बीवी को उठाया और नाश्ते की मेज पर उतार दिया। उसने कपड़े सही किए और नाश्ता करने लगी। मेरा बेटा उसी तरह हंस खेल रहा था और वो उसे नाश्ता करा रही थी। मेरा दिल चाहा कि काश सारी उम्र ऐसे ही गुजर जाए। मैं उसी वक्त उठा और निदा के घर निकल पड़ा। निदा मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई। मैंने निदा को बताया कि सॉरी निदा, मैं अपनी बीवी से अभी भी बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और मैं उसे कभी भी तलाक नहीं दे पाऊंगा। जिस दिन मैंने उससे शादी की थी, मैंने उसको पहले दिन उठाया था तो मैंने खुद से वादा किया था कि आखिरी दम तक इसका साथ देता रहूंगा। ये सुनकर निदा चिल्लाने लगी और जोर जोर से रोने लगी। अम्मार कहता है कि मैं भूल गया था कि मेरी बीवी कैसी दिखती है। हमें दूरियां आ गई थी, मगर रोज सुबह उसको गोद में उठाकर मैंने दोबारा उसी प्यार को फिर से महसूस किया था जो हम दोनों में पहले था। और सबसे बढ़कर मेरे बेटे का हंसता हुआ चेहरा मेरे अंदर सुकून भर देता था। मैं निदा को ये सब कहकर मैं अपने घर वापस चल पड़ा, क्योंकि आज इतवार का दिन था और सब लोग छुट्टी पर थे। मैंने सोचा कि अपनी बीवी को ये अच्छी खबर देता हूं। घर के अंदर गया तो कोई भी मौजूद नहीं था। ऊपर के कमरे में गया तो देखा कि मेरी बीवी मरी हुई पड़ी है। मैं बच्चों की तरह रोने लगा, चिल्लाने लगा। कुछ दिन के बाद मुझे मालूम हुआ कि मेरी बीवी सब कुछ जानती थी कि उसको कैंसर हो गया था और वो मुझसे छुपाती थी। शायद वो जानती थी कि उसकी जिंदगी कम बची है। सिर्फ हमारे बेटे के लिए वो चाहती थी कि हम आखिरी महीना साथ में गुजारें, ताकि मेरा बेटा हमेशा खुश रहे और ये समझे कि उसका बाप उसकी मां से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो सिर्फ हमारे बेटे की खुशी के खातिर सुबह को गोद में उठाने को बोलती थी। प्यारे दोस्तों, अम्मार बताता है कि आज मेरा बेटा बड़ा हो चुका है और बेहद कामयाब भी है। वो यही जानता है कि उसके माँ बाप में बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। अपनी बीवी का ये एहसान मैं कभी भी नहीं भूल सकता। वो मुझे बहुत याद आती है। मकान, गाड़ी, कपड़े, जूते, ये सब मामूली चीजें हैं। रिश्तों की कदर कीमत उससे बहुत ज्यादा है। मकान, पैसा, दौलत, गाड़ी, बंगला, ये सब कुछ खुशी तब देता है जब उनको बांटने के लिए घर वाले साथ हों। और प्यारे दोस्तों, जीते जी अपने कीमती रिश्तों का ख्याल रखें। तलाक आसानी नहीं है। तलाक का फैसला सोच समझ कर करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको तलाक जैसे नापसंदीदा अमल से दूर रखे। आमीन सुम आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर